اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت سندھ کے اکاؤنٹنٹس کی لاقانونیت عروج پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ محکمہ صحت سندھ کا قومی خزانہ بے لگام اکاؤنٹنٹس کے رحم و کرم پر ارباب اختیار نے لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مالی اختیارات رکھنے والے انتظامی سربراہان کو نشانے پر لے لیا۔ محکمہ صحت میں تبادلے اور تقرریاں کاروبار بن گیا۔ سول ہسپتال کراچی میں انتظامی سربراہ کا اہم عہدہ گھومنے والی کرسی بن گیا۔ جوتے بنانے والی کمپنی بالی کو تبادلوں کے کھیل میں کلیدی اہمیت حاصل ہو گئی۔ تفصیلات آگے چل کر خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ضلع کیماڑی کراچی کے ضلعی صحت افسر کا تبادلہ، ڈاکٹر طیب عمرانی کیماڑی کے نئے ضلعی صحت افسر مقرر۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچہو کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی 1000 دن کے پروجیکٹ کا اہم اجلاس۔ فہیم چاچڑ تبادلے کے باوجود بدستور وزیر صحت کے اسٹاف افسر کے فرائض دوبارہ سر انجام دینے لگے۔ آنے والے نئے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق سیکرٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیچہو کو انتخاب لڑوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ ٹھٹہ میں ہونے والی خودکشی کی وجوہات میں اسپیشل ماوا کی عدم دستیابی، جو صوبائی حکومت کی سختی کے باعث 50 روپے سے اس کی قیمت 300 روپے ہو چکی ہے، اور ٹھٹہ کے غریب عوام جو مذکورہ اسپیشل ماوے کے عادی بتائے جاتے ہیں، ان کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے۔ ڈی جی ہیلتھ سندھ ڈاکٹر محمد جمن باہوٹو کے اعزاز میں ریٹائرمنٹ کے موقع پر دی گئی الوداعی پارٹی کی تصویری جھلکیاں اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت سندھ کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر محمد طیب عمرانی BS19 ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال اورنگی ٹاؤن کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کیماڑی کراچی اور یہاں پر تعینات ڈاکٹر عارف رحمان کو ان کی جگہ قطر ہسپتال اورنگی ٹاؤن میں تعیناتی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جمعرات 27 اپریل کو وزیر صحت بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچہو کی صدارت میں 1000 دنوں کے پروجیکٹ کے اہم اجلاس میں صوبے کے صحت کے اداروں، 392 سرکاری ڈسپنسریوں، 97 دیہی صحت مراکز، 39 THQ ادارے، 20 پبلک ہیلتھ CMW کے اسکولز کو اپ گریڈ کرنے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے باخبر حلقوں کے مطابق آئندہ عام انتخابات میں ڈاکٹر عذرا فضل کے بجائے ان کے شوہر سابق سیکرٹری صحت سندھ کی حیثیت سے ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر فضل اللہ پیچہو کو صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ باخبر ذرائع کے مطابق ٹھٹہ میں بڑھتے ہوئے خودکشی کے واقعات کی وجہ ضلع کے سماجی اور عوامی حلقوں کے مطابق کراچی شانتی نگر سے تیار ہونے والے اس اسپیشل ماوے کی عدم دستیابی ہے، جو ٹھٹہ کے قریب عوام کی بڑی تعداد اس کے استعمال کی عادی بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اسپیشل ماوا ایک وفاقی وزیر اور صوبائی حکومتی جماعت کے ایک ضلعی عہدیدار کی پروڈکٹ بتائی جاتی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے گٹکا اور ماوا کے خلاف سختی کے باعث 50 روپے والا ماوا 300 روپے کا ہو گیا ہے۔ اب آپ اکاؤنٹنٹس کی لاقانونیت اور تبادلوں کے کاروبار پر مبنی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا سب سے پہلا اہم حصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم احمد صدیقی کو ایک بااثر شخصیت نے معطل کروا کر ڈائریکٹر جنرل سندھ محکمہ صحت کے حکم کے برعکس معطلی کے دوران ان کی تنخواہ بھی 3 ماہ کے بعد بند کروا دی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ڈسٹرکٹ آفس ہیلتھ سکھر اور تعلقہ اسپتال روڑی کو یہ تحریری حکم ڈی جی ہیلتھ کا موجود تھا کہ معطلی کے دوران ڈاکٹر ندیم صدیقی کی تنخواہ اور دیگر الاؤنسز کو جاری رکھا جائے۔ لیکن اکتوبر 2022 سے سپریم کورٹ کے حکم حوالہ نمبر 202 اینڈ 191 سال برائے 2016 کے پرخچے اڑاتے ہوئے اعجاز میمن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سکھر، قیصر ہاشمی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سکھر، پناہ علی شاہ نے ہیڈ کلرک تعلقہ اسپتال کے شفیع ملک کی وساطت سے آدھی تنخواہ بطور رشوت نے دینے پر سپریم کورٹ اور ڈی جی ہیلتھ آفس کے احکامات اور ہدایات کے پرخچے اڑا دیے ہیں، جس کی بنا پر ڈاکٹر ندیم صدیقی نے عید الفطر کے موقع پر عید منانے کے بجائے شام غریبہ منائی۔
کیا محکمہ صحت کے ارباب اختیار اس لاقانونیت کا نوٹس لیں گے؟ ابھی تک تو انہوں نے یہ نوٹس نہیں لیا ہے، یا متاثرہ ڈاکٹر کو انصاف کے حصول کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز کی طرح انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں سندھ ڈاکٹرز اتحاد سے بھی یہاں اپیل کروں گا کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کا فوری نوٹس لیں۔ جبکہ دوسری جانب سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ایک مشکوک متنازع اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، جو 2013 میں فوجگی کوٹے پر سول اسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹنٹ 12 گریڈ کی اسامی پر ان کی بھرتی عمل میں نگراں حکومت کے دور میں خلاف قانون طریقے سے عمل میں آئی تھی، آج وہ سندھ سروسز اسپتال میں 98 کورونا کے 121 بوگس ملازمین کی تنخواہوں کو نہ صرف ہڑپ کر رہے ہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اتنی کم مدت میں 16 گریڈ میں اپنی ترقی بھی حاصل کر لی ہے، جبکہ بھرتی ہونے والی ان کی اسناد جعلی بتائی جاتی ہیں اور محکمہ صحت کے صوبائی دفتر سے ان کی پرسنل فائل غائب اور اینٹی کرپشن میں 75 لاکھ کورونا بجٹ کی ان کی تحقیقات علیحدہ چل رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے 2 مالی اختیار رکھنے والے MSs سے پیٹرول کی بکس اپنے قبضے میں لے کر تاحال رکھی ہوئی ہے، اور یہ ان کا عمل ان کے اختیارات سے تجاوز ہے۔ یہ ان کی مبینہ بدعنوانیاں، اس کا سیکریٹری صحت کو فوری طور سے نوٹس لینا چاہیے، ورنہ میں یہاں سیکریٹری صحت کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ایک ایڈیشنل سیکریٹری سے حساب کی وصولی مستقبل میں آپ کے گلے کا طوق بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس بے قاعدگی اور سنگین بدعنوانیوں کا حصہ نہیں ہیں تو فوری طور پر سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کی طرح وہاب اللہ یوسفانی کو معطل کر کے اس پر جو سنگین الزامات ہیں اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کروانے کے لیے ایک صاف شفاف عمل شروع کروائیں۔ یہی سیکریٹری صحت کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر سول اسپتال کراچی میں ڈاکٹر گریس کے بعد ڈاکٹر عبدالحمید جمانی، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے اضافی چارج کے حکم نامے کا آج کل بڑا چرچا ہے، اور یہ ایک طریقے سے ایک وہ نیا اسکینڈل ہے جس میں ذرائع جوتے بنانے والی معروف بالی کمپنی کے ڈبے کا بڑا چرچا کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت تو مجھے نہیں، ڈاکٹر عبدالحمید جمانی اور محکمہ صحت کے ان ارباب اختیار کو کرنی ہے جو سب اس تبادلے اور تقرری کے کھیل کے اندر، جسے کہ ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، وہی دیں گے۔ لیکن میں یہاں یہ ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے رمضان میں اعلان کیا تھا کہ وہ سول اسپتال کراچی کے MS کی تقرری انٹرویو لینے کے بعد کریں گی۔ وہ بھی ان کا دعویٰ ایک مذاق بن چکا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔